بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا نبي الأمي لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے فتنوں کا دور شروع ہو گیا تھا، اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہی مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا اور اپنے کو نبی بتلا دیا تھا. صحابہ رضی اللہ عنہم نے اجماع کیا، اتفاق سے یہ کہا کہ یہ شخص کافر ہے، مرتد ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، رسول بھی نہیں مانتا اور آخری رسول بھی نہیں مانتا. اس لیے اس کو مسیلمہ کذاب بڑا جھوٹا قرار دیا گیا، اور یہ تاریخ اسلامی چلی. اور اس کے بعد آج تک دنیا میں نہ جانے کتنے فتنے آتے گئے اور ختم ہوتے گئے. آج بھی اگر آپ دنیا کے اندر غور و فکر کریں اور جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ کم سے کم 40 شخص ایسے ہیں جو اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور 60 سے زائد ایسے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی پیشن گوئی کہ آخر وقت میں قیامت جب آنے والی ہوگی تو حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نبی سے 600 سال پہلے نبی تھے، جن کے اوپر انجیل نازل ہوئی ہے، وہ آسمان سے اتریں گے. لیکن آج 60 سے زیادہ لوگ ایسے دنیا میں گھوم رہے ہیں جو اپنے آپ کو عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عیسیٰ مسیح. بہت سارے فتنے آتے ہیں، شیعوں میں سب سے زیادہ اس کی تعداد، اور 2000 تقریباً ایسے ہیں جو کوئی مہدی کا دعویٰ کر رہا ہے اور کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، اور انہیں جیل میں قید کیا جا چکا ہے. آج بھی ایک نیا فتنہ ایسا آیا ہے ہمارے اس ہندوستان کے اندر، جس نے اپنے آپ کے لیے اور اپنی ذات کے لیے یہ دعویٰ کر رکھا ہے کہ میں حضرت مہدی ہوں. قیامت کی نشانیوں میں سے بالکل اخیر میں سب سے پہلے حضرت مہدی کا ظہور ہوگا. مدینے سے وہ مکہ آئیں گے اور مکے کے اندر لوگ انہیں جان لیں گے کہ یہ حضرت مہدی. اس کے بعد دجال نکلے گا، اور وہ دجال کہے گا کہ میں مسیح ہوں. ایک بات ہے کہ دجال جب نکلے گا تو اس کا خاتمہ کون کرے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام کریں گے. تو ایک نبی کو آخر میں آنے کی ضرورت پڑی کیوں؟ یہ اس لیے کہ فتنے تو بہت سارے دنیا میں آتے رہیں گے، یہ دجال کا فتنہ اتنا بڑا ہوگا کہ کسی عام انسان سے ختم نہیں ہوگا، بلکہ ایک نبی کی ضرورت پڑے گی کہ وہ اس فتنے کا خاتمہ کرے. اس لیے اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ ایک نبی کو بھیج کر آسمان سے اتار کر اس فتنے کا خاتمہ کرے گا. اسی طریقے سے جب یہ دجال اخیر میں آئے گا تو وہ اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا اور یہ کہے گا کہ میں خدا ہوں. وہ اپنے ساتھ جنت اور جہنم لے کر چلے گا، اور جو شخص اس کے اوپر ایمان لائے گا کہ تم واقعی خدا ہو تو وہ اپنی جنت میں ڈال دے گا، حالانکہ وہ جنت نہیں جہنم میں ڈالے گا، اس میں آگ جل رہی ہوگی. اور اگر کوئی شخص اپنے ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جمع رہے گا
اور اس کی خدائی کا انکار کرے گا تو وہ دیکھنے میں تو جہنم میں ڈالے گا، لیکن حقیقت میں وہ جنت ہوگی اور اس میں وہ آرام سے رہے گا۔ یہ ایک فتنہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے دجال کے فتنے سے پناہ مانگی ہے۔ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے، پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ آج جو فتنہ اس ہندوستان کے اندر خاص طور سے برپا ہے، وہ بہار کے دربھنگا شہر کا رہنے والا، عثمان پور رتن پور کا رہنے والا ایک شخص جس کا نام شکیل بن حنیف ہے۔ نام کیا ہے؟ شکیل۔ تھوڑا سا اگر دہرا لیں گے میرے ساتھ، زندگی بھر یہ دلائل آپ کو یاد رہیں گے، اور کوئی شخص آپ کو مہدی کے نام پر گمراہ نہیں کر سکے گا۔ آپ کے ایمان کی حفاظت ہوگی، اور یہ دلائل اور یہ باتیں آپ کے ذہن میں رہیں گی تو آپ اپنے نوجوانوں کے نسل کی حفاظت کر سکیں گے، اپنے گھر میں پلنے والے چھوٹے بچوں کی اور نونہالوں کے ایمان کی حفاظت کر سکیں گے۔ تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے، جو بات کہیں زبان سے ایک بار دوہرا لیجئے۔ کیا نام بتلایا میں نے؟ شکیل نام ہے اس کا، اور اس کے والد کا نام حنیف ہے، شکیل بن حنیف۔ کہاں کا رہنے والا ہے؟ بہار کے دربھنگا ضلع کا رہنے والا ہے۔ گاؤں اس کا عثمان پور رتن پور ہے، وہیں اس نے تعلیم حاصل کی ہے۔ اس کی پیدائش 1961 کس سن میں پیدا ہوا؟ 1961 میں اس کی پیدائش ہوئی، اور اس کے بعد یہ وہیں پر پلا اور بڑا ہے۔ 1986 کے اندر اس نے وہاں رتن پور عثمان پور کے کالج اور اسکول سے انٹر کیا ہے، 12ویں پاس کیا ہے، اور اس کے بعد یہ 1990 میں دہلی آ گیا ہے اور اس نے گریجویشن کیا، یعنی BA وغیرہ پاس کیا ہے۔ اور اس درمیان اس کا تعلق تبلیغی جماعت سے رہا ہے۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ کے زمانے میں اس نے وقت لگایا ہے، تبلیغی جماعت سے اس کا تعلق ہے۔ اور پھر اس کے بعد 1991 میں جب عراق کی لڑائی شروع ہوئی ہے، جنگ شروع ہوئی ہے، تب اس نے اپنے آپ کو تبلیغی جماعت سے الگ کر لیا، اور اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ اب دین کا طریقہ بدلے گا، دین کا نہج بدلے گا، دین کا جو راستہ ہے وہ بدل جائے گا، اور ایک نیا راستہ عروج پائے گا اور وہ چلے گا۔ اس طریقے سے اس نے اپنے آپ کو باور کرایا، اور تبلیغی جماعت سے بالکل اپنے آپ کو اس نے دور کر لیا اور چھوڑ دیا۔ وہ طریقہ کیا ہوگا؟ اس نے یہ کہا کہ میں مہدی ہونے کا دعویٰ کروں گا، اور میں یہ دعویٰ کروں گا کہ میں مہدی ہوں۔ اس دعوے کے ساتھ، اور یہ دعویٰ کہاں کرے گا؟ مکے کے اندر خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعویٰ کرے گا۔ کب؟ جب میں 40 سال کا ہو جاؤں گا۔ کئے سال کا ہو جاؤں گا؟ جب 40 سال کا ہو جاؤں گا، تب خانہ کعبہ کے سامنے جا کر میں اس بات کا دعویٰ کروں گا کہ میں مہدی ہوں۔ ایک بات یہیں پر یاد رکھیے، جو شخص جھوٹا ہوگا وہ دعویٰ کرے گا کہ میں مہدی ہوں، وہ بتائے گا اپنے آپ کو کہ واقعی میں مہدی ہوں، لیکن جو شخص حقیقت میں، اصلیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی احادیث اور ان کی پیشن گوئی کے مطابق واقعی حضرت مہدی ہوں گے، ان کا دعویٰ نہیں ہوگا، وہ تو لوگ خود بخود جان لیں گے، ان کا صرف ظہور ہوگا، وہ کبھی اپنے آپ کو نہیں بتائیں گے کہ میں مہدی ہوں۔ اسی سے جھوٹا ہونا اور اسی سے سچا ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ اس کے بعد جب یہ 1961 میں پیدا ہوا ہے تو 40 سال کا کب ہو رہا ہے؟ 40 سال کا کب ہو رہا ہے؟ 2001 میں 2001 میں یہ 40 سال کا ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ تو 40 سال کے ہو گئے، کب مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے؟ تو اس سے پہلے 1981 میں قحطان شہر کا ایک شخص مکے میں گیا تھا اور اس نے بھی اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور یہ کہا تھا میں مہدی ہوں، لیکن سعودی حکومت نے اس کی گردن وہی اڑا دی تھی کہ تو جھوٹا ہے۔ اب جب اس نے تاریخ پڑھی کہ 1981 میں یہ معاملہ پیش آ چکا ہے، سعودی حکومت بہت سخت ہے، وہ جھوٹے کو کسی بھی طرح وہاں پنپنے نہیں دے گی، چھوٹ نہیں دے گی، تو اس نے وہاں کے بات بدلنی شروع کر دی اور یہ مکہ میں بھی نہیں گیا۔ 40 سال کا ہو گیا۔ جھوٹا ہونے کے لیے یہی دلیل ہے کہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ میں 40 سال کا ہو جاؤں گا
مہدی ہونے کا دعویٰ مکے میں خانہ کعبہ کے سامنے کروں گا اور یہ دعویٰ کیا نہیں، تو یہیں سے دعوے میں جھوٹ ہونا ثابت ہو گیا۔ اس کے بعد چند چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اس کا پورا پوسٹ مارٹم کر دیا جائے تو بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اور یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ آج جو بھی مہدی کا دعویٰ کر رہا ہے وہ جھوٹا ہے یا سچا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی کسوٹی ہے، جو بھی طریقہ کار آپ نے دیا ہے، اگر اس کے مطابق آپ پہچان لگائیں گے تو بالکل صاف اور واضح ہو جائے گا کہ یہ شخص بالکل جھوٹا ہے۔ اگر کوئی شکیلی آپ کو ملے، آج بہت زیادہ شکیلی بڑھ رہے ہیں ہمارے علاقے میں، اگرچہ نہیں آئے، پورا بجنور اس شکیلی فتنے سے بھر چکا ہے۔ آگرہ کے اندر یہ فتنہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، علی گڑھ کے اندر یہ فتنہ بڑھ رہا ہے، بہار کے دربھنگا کے اندر یہ فتنہ بڑھ رہا ہے، اور لوگ اسے مہدی مان کر اس کے اوپر ایمان لا رہے ہیں اور اپنے ایمان کو ختم کر رہے ہیں اور مرتد ہو رہے ہیں۔ جب بھی کوئی شکیلی ملے اس سے وہ آپ سے ضرور بات کرے گا، وہ آپ کو شکیلی بنانے کی کوشش کرے گا، ہمیں کرے گا، تو سب سے پہلے اس سے آپ یہ کہیے بات دلیل سے کرو گے یا بغیر دلیل کے؟ بات کیسے ہوگی؟ دلیل سے کرو گے یا بغیر دلیل کے؟ اگر وہ شخص یہ کہہ دے بغیر دلیل سے کریں گے تو کہا تمہاری بات ہم سننے کے لیے تیار نہیں، بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں ہوگی۔ جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق اپنے آپ کو مہدی بتلا رہے ہو تو بات بھی نبی کی کسوٹی پر ہوگی، بات بھی نبی کی احادیث پر ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا ہے اسی فرمان کے مطابق تمہیں سچا یا جھوٹا تصور کیا جائے گا۔ لہذا بات اگر دلیل سے کرتے ہو تو آ جاؤ، ہم تم سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو بات کس سے ہوگی؟ دلیل سے کی جائے گی۔ دلیل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز یہ بتلائی کہ جو حضرت مہدی ہوں گے ان کا نام میرے نام پر ہوگا، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔ حدیث سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یواطی اسمہ اسمی واسم ابیہ اسم ابی، ان کا نام بالکل بعینہ میرے نام پر ہوگا، ان کے والد کا نام بالکل بعینہ میرے والد کا نام ہوگا۔ اب آپ بتلائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا نام ہے؟ محمد نام ہے۔ تو جو شخص حضرت مہدی ہوگا ان کا نام کیا ہوگا؟ محمد نام ہوگا۔ اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ تو حضرت مہدی کے والد کا نام کیا ہوگا؟ عبداللہ۔ اس سے پتا چلا بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوگا تو محمد بن عبداللہ کہا جائے گا۔ یہی نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور یہی حضرت مہدی کا نام ہوگا۔ لیکن جب شکیلی سے پوچھا گیا کہ تیرا نام تو شکیل ہے، تیرا نام محمد کہاں ہے؟ تیرے باپ کا نام تو حنیف ہے، تیرے باپ کا نام عبداللہ کہاں ہے؟ تو اس نے یہ کہا کہ میرا نام صرف شکیل نہیں بلکہ محمد شکیل۔ کیا نام ہے؟ محمد شکیل ہے، اور شکیل سے کوئی لینا دینا نہیں، بس محمد آیا ہے یہ کافی ہے۔ چلو اتنی بات مان لی گئی کہ تمہارا نام محمد شکیل۔ اس کے بعد تمہارے باپ کا نام تو عبداللہ نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا۔ پھر تو کہا کہ عبداللہ سے مراد نبی کے والد نہیں ہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر کی پشت میں، اوپر کے نسب میں ایک ذات آتی ہے جسے ہم اور آپ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ان کا نام نہیں بلکہ ان کی صفت ہے ابراہیم حنیفہ۔ ابراہیم کو حنیف کہا گیا ہے، اس سے مراد وہ ابراہیم علیہ السلام حنیف ہے۔ کیا یہی مراد ہے؟ آپ کا پہلا دعویٰ کہ نام کیا ہوگا؟ میرے نام پر ہوگا، تیرا نام وہ ہے نہیں، لہذا تو جھوٹا، نام میں بھی جھوٹا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے والد کا نام میرے والد کا نام عبداللہ ہوگا، تیرے باپ کا نام عبداللہ نہیں ہے، دوسری بات میں بھی تو جھوٹا ہے۔ اتنی ہی بات نہیں ہوئی،
علماء نے اس کی پوری کنڈلی کھنگال لی، جب سے پیدا ہوا اس کا نام کیا رکھا گیا۔ دربھنگا کے ضلع میں وہاں جب پورا جانچ پڑتال کی گئی تو اس اسکول میں جایا گیا جہاں سے اس نے انٹر کیا تھا، وہاں نام لکھا ہوا ہے، اس نے کیا بتایا، میرا نام کیا ہے، محمد شکیل، وہاں لکھا ہوا ہے شکیل احمد۔ اس کی انٹر کی مارک شیٹ میں لکھا ہوا ہے شکیل احمد، لہذا تیرا نام محمد بھی نہیں۔ اس بات میں بھی تو جھوٹا ہے، جو دعویٰ تو نے محمد کو لے کر کے اپنے آپ کو صحیح کہا تھا اس میں بھی تو جھوٹا نکلا۔ اور اس کے بعد عام طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت ہے کہ آپ مختصر گفتگو کرتے تھے، بہت کم بولتے تھے، لیکن اس کا مفہوم بہت زیادہ نکلتا تھا۔ آپ کو کہا گیا اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم دیا گیا کہ میری بات مختصر ہوتی ہے اور اس کا مفہوم بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی کے بارے میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو قیامت کے قریب بالکل اخیر وقت میں آئیں گے، بالکل صاف اور واضح طور پر بہت زیادہ گفتگو کی ہے تاکہ میری امت گمراہی سے بچ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 کذابون، میرے بعد 30 بڑے بڑے جھوٹے پیدا ہوں گے، ان 30 جھوٹوں کے چکر میں آ کر میری امت گمراہ نہ ہو جائے، میری امت ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ اس لیے آپ نے بہت کلیئر اور صاف بات کی اور بالکل واضح انداز میں آپ نے ان کا نام بھی بتلایا، ان کے والد کا نام بھی بتلایا، کیا نام ہوگا، محمد بن عبداللہ۔ لہذا اس دونوں باتوں میں تم جھوٹے نکلے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بات بتلائی کہ ہوا رجل من اہل المدینہ، وہ حضرت مہدی کہاں سے ہوں گے، مدینے کے شخص ہوں گے، مدینے کے رہنے والے ہوں گے۔ تو مدینے کا رہنے والا نہیں ہے، تو بہار کے دربھنگا کا رہنے والا ہے، پھر تو کہاں سے مدینہ ہو جائے گا؟ تو اس نے کہا کہ ڈکشنری میں مدینے کا ترجمہ اور معنی شہر آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ ڈکشنری کے اندر، لغت کے اندر مدینے کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ شہر۔ اس سے مراد وہ جگہ مدینہ مراد نہیں ہے بلکہ شہر مراد ہے، اس سے مراد دربھنگا ہے، شہر دربھنگا مراد ہے۔ اس نے یہ کہہ دیا۔ آپ بتلائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مدینے کے باشندے ہوں گے اور وہاں سے مکہ آئیں گے۔ کہاں آئیں گے؟ مکہ آئیں گے، اور مکہ میں ظہور ہو جائے گا اور سارے لوگ جان لیں گے کہ یہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق حضرت مہدی ہے۔ کون ہے؟ حضرت مہدی ہیں۔ آپ بتلائیے، مدینہ سے آئیں گے، مکہ جائیں گے، تو مکہ جگہ کا نام ہے یا شہر کا؟ ایک جگہ کا نام ہے۔ جب ایک طرف جگہ مراد لی جا رہی ہے تو اس سے شہر ہوگا یا وہ جگہ مراد ہوگی جہاں مدینہ کہا جاتا ہے؟ کیا مراد ہوگا؟ وہ جگہ مراد ہوگی جسے مدینہ کہا جاتا ہے۔ یہاں ڈکشنری کے معنی مدینہ کے شہر مراد نہیں۔ اس بات میں بھی تو جھوٹا، تو مدینے کا رہنے والا نہیں ہے۔ کہاں کا رہنے والا ہے؟ بہار دربھنگا کا رہنے والا ہے۔ اس بات میں بھی تو جھوٹا ہے۔ اس کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدی من عطرتی، مہدی جو ہوں گے وہ میرے خاندان سے ہوں گے۔ کہاں سے ہوں گے؟ میرے خاندان سے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کیا ہے؟ آپ کا خاندان قریش کا ہے، آپ کی اولاد کو سید کہا گیا ہے، آپ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ تو آپ کی اولاد سادات کہی جاتی ہے، سید کی کہی جاتی ہے، اور اس کا نام ہے شکیل احمد بن حنیف خان۔ کیا نام ہے؟ خان تو پٹھان کو کہتے ہیں یا سید کو کہتے ہیں؟ ارے آپ بتلائیے کسے کہتے ہیں؟ پٹھان کو کہتے ہیں یا سید کو کہتے ہیں؟ پٹھان کو کہتے ہیں، سید تو نہیں نا۔ اس بات میں بھی تو جھوٹا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور واضح کیا اور فرمایا میرے خاندان اور میرے نسل سے ہوگا تو، لیکن میری بیٹی حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوگا۔ وہ حضرت مہدی جیسی شخصیت کس سے ہوگی؟ حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگی۔ آپ نے فرمایا المہدی من ولد فاطمہ، فاطمہ کی اولاد میں سے مہدی ہوں گے۔ کیا تم فاطمہ کی اولاد میں سے ہو؟ اس بات میں بھی تم جھوٹے ہو۔ اور پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ فاطمہ کے 2 بیٹے
حضرت حسن اور حضرت حسین، آپ حسینی نہیں حسنی ہوں گے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ کیا تم بھی حضرت حسن کی اولاد میں سے ہو؟ تو اس نے یہ جواب دیا کہ آج تو خاندان اور قبیلوں کا ریکارڈ محفوظ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارا خاندان انہی کی اولاد میں سے ہو۔ آپ بتلائیے، ہو سکتا کہاں لگایا جاتا ہے؟ جو واقعی یقینی ہوتا ہے وہاں لگایا جاتا ہے، یا جس میں ہمیں شک ہوتا ہے اس میں لگایا جاتا ہے؟ شک میں لگایا جائے، یہ کام ہو سکتا ہے کہ میں حسین کے خاندان سے ہوں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے تو اس خاندان سے نہیں۔ تو سکتا کہاں لگتا ہے؟ جہاں شک ہوتا ہے، یقین نہیں ہوتا، لہذا اس بات میں بھی تم جھوٹے ہو، ساری باتیں جھوٹی نکلیں گی۔ اس کے بعد ان تمام باتوں سے یہ پتہ چلا کہ حضرت مہدی کہاں کے ہوں گے؟ عرب نسل سے ہوں گے، عربی نسل ہوں گے، عرب کے رہنے والے ہوں گے، اور تو عجم کا رہنے والا، بہار کا رہنے والا۔ کیا تمہیں ہم حضرت مہدی مان لیں؟ نہیں مانا جا سکتا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ذات بتلائی اور یہ کہا کہ ان کا چہرہ بہت رونق والا ہوگا، بہت پرکشش ہوگا، بہت خوبصورت ہوگا، ان کی ناک بالکل کھڑی ہوگی جو خوبصورتی پر دلالت کرے گی۔ آپ نے فرمایا المہدی عجل الجبہہ، چہرہ اور پیشانی کے اعتبار سے بہت بارونق ہوں گے، کشادہ چہرے والے ہوں گے۔ اور اپنا چہرہ ملا لیں، آپ اگر اس کے چہرے کو دیکھیں بالکل لاغر، کمزور، یوں لگتا ہے کہ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں، 12 بج رہے ہوں۔ ایسا شخص اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں مہدی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی اور حدیث کے خلاف بات ہے۔ آپ نے فرمایا اشم الانف، حضرت مہدی کی ناک بالکل کھڑی ہوگی، سیدھی ہوگی، اور آپ نے فرمایا عناقۃ الانف، ان دونوں کا ترجمہ یہ ہے کہ اتنی ناک سیدھی ہوگی کہ بانسے نتنوں سے بالکل مل جائیں گے، خوبصورتی پر دلالت کرے گی، اور تیری ناک پھیلی ہوئی ہے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ تم مہدی نہیں ہو، اس بات میں بھی تم جھوٹے ہو۔ اس کے بعد جب کسی نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی پیشین گوئی کے مطابق تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں تم واقعی ویسے ہو یا نہیں، تو اس نے کہا ملاقات کر کے دیکھو۔ مراد آباد کے مفتی اسعد قاسم سنبلی دامت برکاتہم سب سے پہلے شکیل بن حنیف کا پیچھا انہوں نے کیا ہے، اور انہوں نے شکیل بن حنیف سے ملاقات کی، اور جیسے ہی اس کا چہرہ دیکھا فوراً کہا کہ تو رسول اللہ کی پیشن گوئی کے مطابق کھرا نہیں اترتا، تو جھوٹا ہے۔ اور دوسری بات، اس کے پورے خاندان کے اندر ٹی بی کا مرض ہے۔ آپ بتلائیے، ٹی بی کا مریض بہت صحت مند ہوتا ہے نا؟ کتنا صحت مند ہوتا ہے؟ لاغر، کمزور ہوتا ہے، ایسا ہی اس کا چہرہ ہے۔ تو یہ عجل الجبہہ، پر رونق چہرے والا ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے دہلی کے اندر جب یہ رہتا تھا تو تبلیغی جماعت کے ساتھیوں نے اپنے پیسے ملا کر دہلی کے لکشمی نگر کے اندر ایک ہاسپٹل میں اس کا علاج ٹی بی کا کرایا تھا۔ خود یہ بھی ٹی بی کا مریض ہے جو حضرت مہدی بننے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق کہ قیامت کا آخری وقت جب بالکل دنیا کا اینڈ ہو رہا ہوگا اس وقت حضرت مہدی آئیں گے، کیا یہ مہدی ہو سکتا ہے؟ ان تمام باتوں سے تو مہدی نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے آپ نے اگلی بات فرمائی کہ جب وہ آئیں گے تو ان کے ہاتھ پر سب سے پہلے 313 لوگ بیعت کریں گے۔ کتنے لوگ؟ 313 لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ تیرے ہاتھ پر تو ایک شخص نے بھی بیعت نہیں کی، تو کہاں سے حضرت مہدی ہو گیا؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ کم سے کم 8 لاکھ لوگوں کو حضرت مہدی شکست دیں گے، ہرا دیں گے، پچھاڑ دیں گے۔ تیرے ہاتھ پر تو ایک آدمی بھی نہیں پچھڑا، ایک آدمی کو تو نے نہیں ہرایا، ایک آدمی کو بھی تجھ سے شکست حاصل نہیں ہوئی، تو کیسے مہدی ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد جب 8 لاکھ لوگوں کو آپ پچھاڑ دیں گے
اس وقت دجال نکلے گا، اور دجال جب نکلے گا تو اس کا فتنہ بہت زیادہ شدت والا ہوگا، بہت سارے لوگ ایمان سے پھر رہے ہوں گے، اپنا ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہوں گے۔ اس وقت ضرورت پڑے گی ایک ایسی شخصیت کی جو اس بڑے فتنے کا خاتمہ کر پائے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ کب؟ جب حضرت مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا، تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی مسجد اموی کے مینارے پر آسمان سے اتریں گے، اور جس وقت اتریں گے فجر کا وقت ہوگا۔ حضرت مہدی دمشق کی مسجد اموی کے مصلی پر کھڑے ہو چکے ہوں گے، فجر کی نماز کی تکبیر کہہ دی گئی ہوگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتر آئیں گے۔ حضرت مہدی فوراً بہت جلدی جھٹک کر اپنے آپ کو پیچھے بڑھائیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے سے پیٹھ پر ہاتھ دے کر یوں آگے بڑھائیں گے۔ یہ بھی آگے بات آئے گی، میں بتلا رہا ہوں کہ جب حضرت مہدی کا ظہور ہو جائے گا تو دجال نکلے گا۔ تو جانے کب سے نکلا ہوا ہے، دجال ہے کہاں؟ آج تک دجال نہیں نکلا، اس بات میں بھی تو جھوٹا ہے۔ دجال کا ظہور ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئیں گے، وہ بھی تو آج تک نہیں آئے۔ دمشق کی مسجد اموی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو آسمان سے نہیں اترے، پھر تم کہاں سے تمہیں مانا جا سکتا ہے کہ تم مہدی ہو؟ لہذا تم اس بات میں بھی جھوٹے ہو۔ اس کے بعد یہ چند پیشین گوئیاں تھیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بتلایا کہ میرے نام پر ہوگا، باپ کا نام بتلایا کہ میرے والد کا نام ہوگا، اسی طریقے سے انہوں نے بتلایا کہ مدینے کا رہنے والا شخص ہوگا، اسی طریقے سے آپ نے بتلایا کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد سے حضرت مہدی ہوں گے، اور پھر میرے نواسے حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اتنی تمام پیشین گوئیاں سب جھوٹی نکل رہی ہیں، تیرے اوپر کوئی صادق نہیں آتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تو واقعی جھوٹا۔ حضرت مہدی کی ڈگری چھوٹی تھی، اس نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ مہدی میں بن جاتا ہوں، میرا بڑا بھائی عیسیٰ علیہ السلام بن جائے گا۔ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی ڈگری بڑی تھی اس لیے بڑے بھائی کو کہا، لیکن جب اس نے اپنے آپ کو مہدی تصور کرایا تو اسے مزہ بہت آیا۔ لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لے لیا، اس کی باتوں پر یقین کرنے لگے، اس کی کہی ہوئی باتوں پر ایمان لانے لگے۔ تو اس کو جب مزہ آیا تو اس نے کہا میرے پاس چھوٹی ڈگری ہے، کیوں نہ ہو کہ میں بڑی ڈگری لے لوں تاکہ میں نبی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اسی کا دعویٰ کر دوں۔ اور اس نے یہ دعویٰ کر لیا کہ اب میں عیسیٰ مسیح ہوں، اب میں عیسیٰ مسیح ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جس بیمار شخص پر ہاتھ پھیر دیتے تھے، مسح کر دیتے تھے، وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ کوڑی کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے تھے، اس کا مرض ختم ہو جاتا تھا۔ نابینا شخص کے چہرے پر ہاتھ پھیر دیتے تھے، اس کی بینائی واپس آ جاتی تھی، اس لیے انہیں مسیح کہا گیا۔ اور دجال کو بھی مسیح کہا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ اس کی ایک آنکھ پوچھی ہوئی ہوگی، اس کے آنکھ پر پہلے ہی سے ہاتھ پھرا ہوا ہوگا، مسح کیا ہوا ہوگا، اور اس کی ایک آنکھ پیشانی پر لگی ہوئی ہوگی، اسی لیے اسے کانا دجال کہا گیا۔ تو یہ مسیح جھوٹا ہے، وہ مسیح سچے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کا زمانہ بالکل ایک ہوگا۔ وہ کیوں؟ کہ اللہ نے انتظام بنایا کہ نبی علیہ السلام نے تو عیسیٰ مسیح جو کہا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا ہے، لیکن بنی اسرائیل نے جو مسیح مانا ہے وہ دجال کو مانا ہے۔ اب یہاں پر سامنے بات واضح یہ ہونی ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے نظام بنایا کہ ایک ہی وقت میں دجال ہوگا، ایک ہی وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اس دجال کا قتل ہوگا جو اس کا بڑا فتنہ ہوگا، اس کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے۔ تو اس سے پتہ چلے گا، دنیا دیکھے گی کہ واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سچے مسیح ہیں اور دجال جھوٹا مسیح ہے۔ اس کے بعد اس نے بڑی ڈگری کا دعویٰ کر دیا۔ بڑی ڈگری کیا ہے؟ کہ میں عیسیٰ مسیح ہوں۔ اب آپ بتلائیے، پہلے یہ کہہ چکا ہے کہ میں مہدی ہوں، اور مہدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے نبی کا امتی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی کے امتی ہیں کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے 600 سال پہلے
نبی تھے کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اگر تم مہدی ہو تو نبی کے امتی ہو، اگر تم عیسیٰ ہو تو وہ خود نبی ہیں، وہ کسی کی امت میں نہیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 سال پہلے ہے۔ تم اس بات میں بھی تم جھوٹے ہو کہ یا تو امتی بن جاؤ یا نبی بن جاؤ، کیا بننا چاہتے ہو؟ اسی بات میں تم جھوٹے ہو، یا تو امتی بنو یا نبی بنو، دونوں باتیں تمہارے لیے جھوٹی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن کریم نازل ہوا، اس میں یہ بتلایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے یا باپ کے ساتھ پیدا ہوئے۔ ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، کہ نبی علیہ السلام، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں ہے، بغیر باپ کے تمہاری پیدائش ہوئی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اس سے کیا پتا چل رہا ہے؟ اے شکیل، کیا تیرا بھی کوئی باپ نہیں ہے؟ تو کہہ رہا ہے میرا باپ حنیف ہے۔ 2006 میں جو کتاب لکھی ہے، اس کتاب کے اندر تو نے اپنا نام محمد شکیل رکھا اور اپنے باپ کا نام حنیف بتلایا، اور یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی باپ نہیں ہوں گے، پھر تمہارے باپ حنیف کہاں سے آئے؟ اسی سے یہ بات پتا چلی کہ تم کیا ہو؟ جھوٹے ہو۔ دوسری بات، جب عیسیٰ علیہ السلام اب قیامت کے قریب اتریں گے تو پیدا ہوں گے یا نازل ہوں گے؟ پیدا ہوں گے یا آسمان سے نازل ہوں گے، اتریں گے؟ اور یہ تو پیدا ہوا ہے، تم اس پیدائش میں بھی جھوٹے ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بتلائی، اس پہ جس طریقے سے قادیانیوں نے، جب اس نے بھی ایک مرتبہ عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس سے جب کہا گیا کہ تمہارا تو شہر پنجاب کے اندر قادیان ہے، تم وہاں کے رہنے والے ہو، اسی لیے تمہیں قادیانی کہا جاتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام تو دمشق کی مسجد اموی کے مینارے پر اتریں گے، تم کہاں سے عیسیٰ مسیح ہو سکتے ہو؟ تو اس نے کہا تھا کہ دمشق سے جگہ مراد نہیں، بلکہ میرا شہر قادیان مراد ہے۔ اس دمشق سے کیا مراد ہے؟ پنجاب کا وہ شہر قادیان مراد ہے۔ جس طریقے سے قادیانیوں نے دھوکہ دیا تھا، اسی طریقے سے یہ شکیل بن حنیف بھی دھوکہ دے رہا ہے، اور اس سے کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو اتریں گے وہ تو مسجد اموی دمشق کی مسجد کے مینارے پر اتریں گے، تم تو دربھنگا میں پیدا ہو رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ وہ دمشق سے مراد بھی وہ جگہ نہیں، وہ ملک نہیں، بلکہ دمشق سے مراد دربھنگا ہے جہاں پر میں پیدا ہوا۔ کہا ان دونوں میں کوئی میل ملاپ تو ہے نہیں؟ تو اس نے کہا دیکھو دمشق کے اندر بھی دال آتی ہے، دمشق، اسی طریقے سے دربھنگا میں بھی دال آتی ہے، دربھنگا، دونوں میں دال ہے، بس اتنا کافی، جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے۔ اور اس نے اپنے آپ کو یہ بتلایا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم و امامکم فیکم، تمہارا خوشی سے کیا حال ہوگا جس وقت تمہارے درمیان تمہارے امام حضرت ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، تب تمہارا کیا حال ہوگا؟ وہ تمہارے قائد ہوں گے، وہ تمہارے امام ہوں گے، وہ تمہارے رہنما ہوں گے۔ اس حدیث میں اس نے کہا نزلہ آیا ہے، کیا آیا ہے؟ نزلہ آیا ہے، اترنا، پیدا ہونا نہیں آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق تم یہاں جھوٹے ہو۔ تو اس نے اس کو سچا کرنا چاہا اور یہ کہا کہ دیکھو دربھنگا سے میں بھی ہوائی جہاز پر بیٹھا ہوں اور دلی میں اتر آیا ہوں۔ کہاں سے بیٹھا ہوں؟ دربھنگا ایئرپورٹ سے بیٹھا ہوں، اور کہاں اترا ہوں؟ دلی میں اترا ہوں۔ لہذا نزلہ کے معنی اترنا ہے، میں بھی اتر گیا، اس حدیث کا مصداق میں ہی۔ علماء نے یہ کہا کہ یہ بتاؤ دربھنگا میں ایئرپورٹ کس سن میں بنا؟ تم آئے ہو، ابھی میں نے بتایا تھا سن 1990 میں کہاں آئے تھے؟ دہلی آ گئے تھے، اور ایئرپورٹ بنا ہے صرف 2 سال پہلے، ابھی 2020 کے بعد بنا ہے دربھنگا کے اندر ایئرپورٹ۔ تو تم کہاں سے وہاں سے اڑے اور یہاں اتر گئے؟ اس بات میں بھی تم جھوٹے ہو، لہذا نہ تو تم مہدی ہو اور نہ ہی تم عیسیٰ مسیح ہو۔ اس کے بعد
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی مسجد اموی پر اتر رہے ہوں گے تو اپنے دونوں ہتھیلیوں کو دو فرشتوں کے کاندھوں پر رکھے ہوئے اتر رہے ہوں گے، تب مینارے سے آپ اتریں گے۔ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ان کے اترنے کی حالت ہوگی واضعا کفیہ علی اجنحۃ الملکین، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی دونوں ہتھیلیوں کو دو فرشتوں کے کاندھوں پر، شانوں پر رکھے ہوئے اتر رہے ہوں گے۔ تم نے کس فرشتے کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور تم اترے؟ تو اس نے اگلی بات کہی کہ یہ بتاؤ تم میں سے کس کو فرشتہ نظر آتا ہے؟ کسی کو نظر آتا ہے کیا؟ تم میں سے کسی کو نظر نہیں آتا؟ مجھے نظر آیا ہے، میں اتر کر آیا ہوں، تمہیں نظر نہیں آتا اس لیے تمہیں معلوم نہیں۔ یہ تمام باتیں اس نے کہیں اور اس کے بعد اس نے یہ کہہ دیا کہ میں فرشتوں کے کاندھوں پر اتر کر آیا ہوں۔ ان تمام باتوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق یہ شخص حضرت مہدی بھی نہیں ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں۔ یہ تمام باتیں ہوتی۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں یہ فتنہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اور اتنا بڑھ رہا ہے کہ ہر ایسا شخص جس کے پاس علم نہیں، جس کے پاس قرب قیامت کی آخری وقت کی جو نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں ان کا علم نہیں ہے، اور اس کی باتوں میں آ کر وہ لوگ اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم علماء سے رابطہ کریں، ہر وقت علماء سے رابطہ کریں، اور رابطہ کر کے آپ چھوٹی موٹی باتیں پوچھتے رہیں تاکہ ہمارے علم کے اندر اضافہ ہو سکے اور ہم اپنے ایمان کو بچا سکیں، اپنی نئی نسل کو بتلا سکیں کہ کسی بھی غیر حضرت مہدی یا عیسیٰ مسیح کا دعویٰ کرنے والے پر ایمان مت لانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب جھوٹے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات اور ان کی احادیث اور ان کی پیشن گوئیوں کے مطابق یہ کھرے نہیں اترتے، اس لیے ہم نہ تو انہیں عیسیٰ مسیح مانیں گے اور نہ ہی ہم انہیں حضرت مہدی مانیں گے۔ اخیر وقت میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتر آئیں گے، فجر کی نماز ہوگی، حضرت مہدی کو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھائیں گے کہ نماز آپ ہی پڑھائیے، فجر کی نماز حضرت مہدی پڑھائیں گے، اس کے بعد کی جتنی نمازیں ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ لوگوں سے فرمائیں گے دروازہ کھول دو۔ جو ہی دروازہ کھولا جائے گا ایک بہت بڑا دھماکہ ہوگا، دو پہاڑ ایسا لگے گا کہ آپس میں ٹکرا گئے، اور اس کے بعد مسلمانوں اور بنی اسرائیلیوں میں لڑائی ہوگی، عیسائیوں کے درمیان لڑائی ہوگی، بہت زبردست لڑائی ہوگی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا فتنہ جو ہے اس کا خاتمہ فرمائیں گے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہمارے جتنے بھی بچے، خاص طور پر یہ شخص دربھنگا سے دہلی آیا، اور دہلی میں جب وہاں کے لوگوں نے اس کو پریشان کیا، اس سے سوال و جواب کیے، پوچھ تاچھ کی، تو یہ مہاراشٹر کے اندر گیا اور وہاں پر وہاں کی حکومت نے اسے سیکیورٹی دی ہے اور وہاں پر یہ اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ سب سے زیادہ فتنہ مہاراشٹر کے اندر، ممبئی کے اندر یہ پھیل رہا ہے، اور لوگ اسے عیسیٰ مسیح بھی مان رہے ہیں اور اسے حضرت مہدی بھی مان رہے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ فتنہ بجنور کے 3 گاؤں میں بہت تیزی کے ساتھ بڑھ چکا ہے۔ جب یہ شروع میں اس نے دعویٰ کیا تھا تو علماء نے اس کے اوپر ہاتھ نہیں رکھا تھا اور یہ کہا تھا کہ اگر ہم اس کے دلائل کا جواب دینے لگے تو فری میں اس کو سستی شہرت حاصل ہو جائے گی، لیکن یوں ہی یہ بڑھتا رہا۔ آج پورے علماء دیوبند، ہندوستان کے مکمل علماء پریشان ہیں کہ کس طریقے سے اس فتنے کا خاتمہ کرایا جائے۔ سب سے زیادہ اگر کوئی اس فتنے سے متاثر ہے تو وہ یونیورسٹی اور کالج کے طلبہ ہیں، کیونکہ ان کے پاس اس طرح کی احادیث کا اور اس طرح کی پیشن گوئیوں کا کوئی علم نہیں ہے اور وہ اس کی بات کو سچا مان لیتے ہیں۔ اور ضرورت ہے چاہے ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ہماری نئی نسل کمانے کے لیے گئی ہو یا کہیں پڑھنے کے لیے گئی ہو، آپ فون کیجئے، ان سے رابطہ کیجئے اور انہیں بتلائیے
کہ اگر تمہیں کوئی شکیلی ملے اور اس طرح کی دعوت دے تو تم اس پر یقین مت کرنا، اپنے ایمان کا سودا مت کرنا، اپنے ایمان کو مت بیچنا، اپنی اس دنیا کے اندر آخرت کو خراب مت کرنا۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نونہالوں کی، اپنے دوستوں کی، اپنے اعزاء اقربا کی فکر کرے۔ دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ یہ فتنہ ان تبلیغی جماعت کے ساتھیوں میں پھیل رہا ہے، مجھے معاف کیجئے گا، 20 مرتبہ معاف کیجئے گا، سب سے زیادہ یہ فتنہ کالج اور یونیورسٹی کے طلبہ میں پھیل رہا ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی پھیل رہا ہے تو یہ تبلیغی جماعت کے ساتھیوں میں پھیل رہا ہے، اس لیے کہ بیچاروں کے پاس علم نہیں، لیکن جن کے پاس علم ہے وہ اس طرح کی باتوں میں آتے نہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ میں نے شروع میں بتلایا کہ مولانا انعام الحسن صاحب کے زمانے میں تبلیغی جماعت میں وقت لگایا ہے، اس کا سمجھانے کا جو طریقہ ہے بالکل تبلیغی جماعت والا ہے۔ داڑھی میں ہاتھ ڈال کر، ٹھڈی کو سہرا کر، کاندھے پر ہاتھ پھیر کر، ارے اس کو بات مان لو، ارے نماز پڑھ لو، اس طریقے سے سمجھانے والا طریقہ ہے۔ لوگ اس کی باتوں میں آ کر اس کی بات کو قبول کر لیتے ہیں۔ سمجھانے کا کیا طریقہ ہے؟ جب بھی کسی شکیلی سے آپ کی ملاقات ہوگی اور وہ جب آپ سے گفتگو کرنا چاہے گا اور آپ راضی ہو جائیں گے تو وہ کہے گا کہ آپ بڑے اہم شخصیت ہیں، آپ کی شخصیت بڑی اہم ہے، میں بغیر وضو کے آپ سے بات نہیں کر سکتا، لہذا پہلے وضو کروں گا پھر آپ سے بات کروں گا۔ اسی بات میں آپ موم ہو جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ بڑا دیندار آدمی ہے، بغیر وضو کے مجھ جیسے گنہگار سے بات نہیں کر سکتا، کتنا بڑا اللہ والا ہے۔ اسی سے ہی ہمارا دل پسیج جائے گا اور ہمارے دل کے اندر نرمی پیدا ہو جائے گی۔ جب وہاں سے وہ وضو کر کے آپ سے گفتگو شروع کرے گا تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں کیا بتلائی؟ کیا دین یہیں سے شروع ہوتا ہے؟ یہی بات پکڑنی والی ہے۔ ارے تم مجھے نماز کا طریقہ سکھلاؤ، تم مجھے زندگی گزارنے کا نبی کی طریقے اور سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلاؤ، تم قیامت کی نشانی سے کیوں شروع ہو رہے ہو؟ لیکن جب وہ شروع کرتا ہے تو پہلے چھوٹی چھوٹی نشانیاں بتلاتا ہے کہ یہ بتلاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی یہ نہیں بتلائی کہ بچے اپنے والدین کے نافرمان ہو جائیں گے؟ آپ کہیں گے یقیناً بتلائی۔ آج بچے نافرمان ہیں یا نہیں؟ یقیناً ہے، کہ دیکھو یہ بھی قیامت کی نشانی پوری ہو چکی ہے۔ پھر وہ پوچھے گا یہ بتلاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی میں یہ بات ہے کہ نہیں کہ لڑکیاں اپنے ماں باپ کے اوپر حکمرانی کریں گی؟ کہاں یہ بات بھی ہے، بتاؤ ایسا ہو رہا ہے یا نہیں؟ ہاں ہو رہا ہے، یہ بات بھی پیشن گوئی بالکل صادق آ چکی ہے۔ یہ بتاؤ غریب طبقے کے لوگ، کمزور طبقے کے لوگ، کمزور چھوٹے موٹے کاروبار کرنے والے لوگ بڑی بڑی اونچی عمارتیں بنائیں گے، یہ پیشن گوئی ہے یا نہیں کہ ہے؟ آج لوگ بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے؟ ہاں بنا رہے، یہ پیشن گوئی بھی آئی ہے۔ لہذا یہ چھوٹی چھوٹی پیشن گوئیاں سب پوری ہو چکی ہیں، اب بڑی بڑی پیشن گوئی رہ گئی ہے۔ ایک بڑی پیشن گوئی یہ ہے کہ قیامت کے قریب میں سورج پچھم سے نکلے گا، یہ تو ابھی نہیں آئی، یہ بہت بڑی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ ہے حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، اس کے بعد یہ ہے کہ دجال کا فتنہ آئے گا، اس کے بعد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ لہذا حضرت مہدی اس دنیا میں آ چکے ہیں اور وہ مہدی یہی شکیل بن حنیف ہیں۔ آپ ان تمام باتوں میں آ کر اس کی بات کو یقین کر لیں گے اور اپنے ایمان کا سودا کر لیں گے۔ ایک شکیلی پوچھتا ہے کہ مجھے اگر میں نے شکیل بن حنیف کو حضرت مہدی تصور کر لیا تو لوگ مجھے مہدی مان لینے پر مرتد اور کافر کیوں کہہ رہے ہیں، ایمان سے خارج کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام پیشن گوئی، تمام احادیث متواترہ کو لے کر تم نے جھٹلایا ہے اور ایک ایسے شخص کو حضرت مہدی تصور کیا ہے جو اس کا اہل بھی نہیں ہے، اس کے لائق بھی نہیں ہے، اس لیے ہم تمہیں مرتد سمجھتے ہیں، اس لیے ہم تمہیں اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے اگر تم انہیں عیسیٰ مسیح مانتے ہو تو عیسیٰ مسیح تو ایک نبی ہے، غیر نبی کو نبی مان لینا یہ بھی ایمان سے خارج ہونے والا ہے۔ اس لیے آج ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کسی بھی طریقے سے اگر کہیں سامنا پڑ جائے، سفر میں یا کہیں بھی رہتے ہوئے، اللہ میری بستی کو بچائے، لیکن اگر یہاں پر بھی کوئی اس سے ملوث ہے اور اس طرح کی چیزوں میں آگے ہیں یا کوئی اس طرح کا تبلیغ کرتا ہوا ملے، آپ یہ دلائل جو میں نے آپ کے سامنے رکھے اگر یاد رہیں تو اس کا جواب دیجئے، ورنہ فوراً علماء سے رابطہ کیجئے کہ یہ شخص میرے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والا ہے، یہ شخص میری نئی نسل کی آخرت خراب کرنے والا ہے، ہم کسی بھی طرح اسے اپنی بستی کے اندر برداشت نہیں کر سکتے۔ ابھی پچھلے جمعے کو
میں دیوبند گیا تھا، میں نے ملاقات کی دارالعلوم دیوبند کے محتمم سے، مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب سے۔ انہوں نے یہ بات مجھ سے کہی، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بتلائیے کہ آج کے دور میں مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے، اور ان سے یہ پوچھا کہ آج کے نوجوانوں کو کس طریقے سے دین سے قریب کیا جائے۔ تو حضرت نے یہ بتلایا کہ سب سے پہلے انہیں تعلیم دیجیے۔ کیا دیجیے؟ تعلیم دیجیے۔ اور اس سے آگے بتلایا کہ ان کی نماز صحیح کرائیے، اور پھر آگے کہا کہ آج شکیلی فتنہ سب سے زیادہ آگے بڑھ رہا ہے، آپ اپنے محلے کے اندر، اپنے نوجوانوں کے اندر، اپنی بستی والوں کے اندر یہ تمام باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے بتائی ہیں انہیں بتلائیے تاکہ انہیں کوئی گمراہ نہ کر سکے۔ حضرت کے پیغام کو لے کر میں نے آپ کے سامنے پوری بات بیان کی ہے۔ علماء دیوبند مسلسل پریشان ہیں۔ حضرت محتمم صاحب ابھی پچھلے ہفتے پٹنہ کے اندر بہار میں پورے بہار کے علماء کو مخاطب کر کے آپ نے تقریر کی ہے کہ آپ اپنے مدرسوں سے نکلیے، آپ اپنے گھروں سے نکلیے اور امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ آج ہماری ذمہ داری ہے، اگر یہ تمام چیزیں ہم نماز پڑھتے رہے، زکوٰۃ دیتے رہے، حج ادا کرتے رہے، دیگر مسائل ادا کرتے رہے، آپ یہ سمجھیے کہ یہ عبادات ردی کی ٹوکری میں ڈال دی جائیں گی، اس لیے کہ ہمارا ایمان بگڑ چکا ہے۔ بہت سارے نوجوان اس شکیلی فتنے میں مبتلا ہوئے، ان سے یہ پوچھا گیا کہ تم کیسے گمراہ ہو گئے، تم نے کیسے شکیلی فتنے کو اپنا لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میری مسجد کے اماموں کی اور میری مسجد اور محلے کے ذمہ داروں کی یہ بات ان کی غلطی ہے کہ انہوں نے آج تک ہمیں قرب قیامت والی نشانیاں نہیں بتلائیں، حضرت مہدی کے بارے میں تعارف نہیں کرایا، حضرت عیسیٰ مسیح کے بارے میں مجھے باتیں نہیں بتلائیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں یہ نہیں ہے، لیکن میں نے پہلے حضرت محتمم صاحب کے حکم پر یہ باتیں آپ کو بتلائی ہیں۔ آپ اپنے ایمان کو بچائیے، اپنی نئی نسل کے ایمان کو بچائیے اور اس فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے۔ اللہ رب العزت والجلال ان تمام فراڈ سے، جھوٹ سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اخیر وقت میں ہماری اور آپ کی اور نئی نسل کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔